اور سب سے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز کو بھی دھمکی آمیز خطوط موصول ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق خطوط جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس شاہد بلال، جسٹس عالیہ نیلم، جسٹس عابد عزیز شیخ کے نام بھجوائے گئے۔ ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی نے 4 ججز کو خط موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق خطوط میں پاؤڈر ہے، خطرے کا نشان بھی بنایا گیا۔ خط کے اوپر لگا پاؤڈر کیمیکل جانچنے کے لیے لیب بھجوایا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز کو بھی دھمکی آمیز خطوط موصول ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق خطوط جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس شاہد بلال حسد، جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس عابد عزیز شیخ کے نام بھجوائے گئے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز سید علی ناصر رضوی نے 4 ججز کو خط موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق خطوط میں پاؤڈر ہے، خطرے کا نشان بھی بنایا گیا۔ خط کے اوپر لگا پاؤڈر کیمیکل جانچنے کے لیے لیب بھجوایا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز کو بھی دھمکی آمیز خط موصول ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق خطوط جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس عابد عزیز شیخ کے نام بھجوائے گئے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز سید علی ناصر رضوی نے 4 ججز کو خط موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق خطوط میں پاؤڈر ہے، خطرے کا نشان بھی بنایا گیا۔ خط کے اوپر لگا پاؤڈر کیمیکل جانچنے کے لیے لیب بھجوایا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز کو بھی دھمکی آمیز خط موصول ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق خطوط جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس عابد عزیز شیخ کے نام بھجوائے گئے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز سید علی ناصر رضوی نے 4 ججز کو خط موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق خطوط میں پاؤڈر اور خطرے کا نشان ہے۔ مزید ہمیں جوائن کیا ہے حماد اسلم اور عمر حیات نے۔ جی حماد اسلم، پہلے آپ کی طرف آؤں گا، کیا تفصیلات ہیں؟ عمر حیات کی جانب آؤں گا۔ عمر حیات، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز کو دھمکی آمیز خط موصول ہوئے ہیں۔ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو مشکوک خطوط اور دھمکی آمیز خطوط موصول ہونے کے بعد آج لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز جو ہیں ان کو خط موصول ہونے کی کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ جبکہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ پاکستان جو ہے اس معاملے کے اوپر نوٹس لے چکا ہے اور شاید آج اس کے اوپر سپریم کورٹ میں ججز کو دھمکی آمیز خطوط دینے کے حوالے سے اس پر سماعت بھی ہو رہی ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج جیسے ہی یہ خطوط موصول ہونے کی پتہ چلا تو پولیس حکام جو ہیں وہ فوری طور پر لاہور ہائی کورٹ میں پہنچے۔ ڈی آئی جی آپریشن جو ہیں سید علی ناصر رضوی، ایس ایس پی آپریشن اور دوسرے جو افسران ہیں وہ بھی ساتھ ان کے موقع پر پہنچے تھے۔ یہ کوریئر کے ذریعے بھجوائے گئے تھے خطوط، اور کوریئر کا جو خطوط لے کر آنے والا اہلکار تھا اس کو بھی بٹھا لیا گیا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان 4 ججوں کو جو خطوط موصول ہوئے ہیں ان کے حوالے سے یہ ابھی تفصیلات سامنے نہیں کہ ان کے میں کیا تحریر کیا گیا، کیا دھمکی دی گئی ہے۔ یہ تفصیلات ہمارے ذرائع نے جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ تاہم ڈی آئی جی آپریشن جو ہے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 4 ججز جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ان کو یہ خطوط موصول ہوئے ہیں، اور ڈی آئی جی آپریشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس معاملے کی مزید تحقیقات جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور تمام لاہور ہائی کورٹ کی عدالتیں جو ہیں ان کی چیکنگ کی جا رہی ہے اور ان کو اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی اور دھماکہ خیز یا کوئی اس قسم کا نقصان پہنچانے والا مواد جو ہے وہ کسی عدالت میں نہ پایا جائے۔ اس لیے جو سی ٹی ڈی حکام جو ہیں وہ اس معاملے کی ساری تحقیقات بھی کر رہے ہیں، اور بم ڈسپوزل حکام جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی آئی جی آپریشن کا یہ کہنا تھا کہ اس سارے معاملے کی تحقیقات جو ہیں وہ سی ٹی ڈی حکام کریں گے، اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی تک یہ چیزیں سامنے نہیں آ سکی کہ یہ خطوط کس طرف سے بھجوایا گیا، اور نہ ہی اس پر ابھی تک ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ 4 خطوط جو ہیں جسٹس سینئر ترین جج لاہور ہائی کورٹ جسٹس شجاعت علی خان جو ہے ان کو یہ خط موصول ہوا ہے، ان کی عدالت میں موصول ہوا ہے، جبکہ جسٹس عابد عزیز شیخ کی عدالت میں یہ خط موصول ہوا ہے دھمکی آمیز، اور جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس عالیہ نیلم کی عدالت میں خط جو ہے وہ دھمکی آمیز خط موصول ہوا ہے۔ اور یہ خط جیسے ہی موصول ہوئے یہ اس وقت فوری طور پر متعلقہ افسران اور حکام جو ہیں وہ حرکت میں آ گئے تھے۔ چیف سیکرٹری پنجاب بھی اس معاملے پر یہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں آئے تھے، اور انہوں نے بھی فاضل جج صاحبان سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے بھی ملاقات کی تھی۔ جی ٹھیک ہے عمر حیات، آپ ہمارے ساتھ رہی گا۔ حماد اسلم بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ حماد، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں
लाहौर हाई कोर्ट के जजिस को खत मौसूल हुए हैं, डीआईजी ऑपरेशंस ने खत को कब्जे में ले लिया है। क्या क्या आगे कार्रवाइयां की जाएंगी? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर हाई कोर्ट में, और यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 जस्टिस को धमकी अमेज़ ख़त मौसूल हुए हैं। जिन जस्टिस को ख़त मौसूल हुए हैं उनमें जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस आबिद अजीज़ शेख हैं, जिनके नाम शामिल हैं। सीटीडी ने खतूत कस्टडी में ले लिए हैं और जाँच पड़ताल का अमल शुरू हो चुका है। फोरेंसिक टीमें आ चुकी हैं और जो खतूत कब्जे में लिए गए हैं वो खतूत में केमिकल लगा हुआ है, पाउडर लगा हुआ है, और उसको जांचने के लिए फोरेंसिक टीम में के ज़रिए ये टेस्ट के लिए लैब भिजवाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो ख़त में एक अहम जो नुक्ता ये भी है कि उसमें ख़तरे का निशान बना हुआ है और उस ख़तरे के निशान के साथ तहरीर लिखी हुई है। अब इस तहरीर के हवाले से जांचने के लिए जो तकनीकी टीमें हैं उनको भी उनसे भी मशावरत की जाएगी, और ये जो ख़त हैं इनको लैब भिजवाया जाएगा और बाकायदा टेस्ट के बाद इसकी वेरिफिकेशन होगी कि ये केमिकल किस तरह का है, किस नौइयत का है और क्यों ये क्या नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद में भी ये ख़त मौसूल हुए थे और उसी तरह का पैटर्न आज लाहौर हाई कोर्ट को भी ख़त मौसूल हुआ है, और इन ख़तूत को सीटीडी और पुलिस अफसरान ने कब्जे में लेकर तहकीकात का अमल शुरू कर दिया जी है। ठीक है हमाद असलम, आप हमारे साथ रहिएगा। उमर हयात, आपकी जानिब दोबारा आऊँगा, चूँकि कहा यह जा रहा था कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट के जजिस को खत मौसूल हुए हैं ये डाकिए के ज़रिए हुए हैं। तो डाकिए के ज़रिए जो भी एक चैनल के थ्रू प्रॉपर ख़त आता है उसके ऊपर भेजने वाले का नाम पता भी दर्ज होता है। क्या इस तरह की तफसीलात भी कोई इन्फॉर्मेशन सामने आई है? जी ऐसी कोई तफसीलात जो है वो सामने नहीं आ सकी। ताहम खतूत हमने देखे हैं उसमें फाजल जज साहबान के नाम लिखे हुए थे। जैसे आम सादा सा ख़त होता है जो पुराने ज़माने में जिस तरह से इस्तेमाल किए जाते थे, वही ख़त उसी तरह के ख़त जो हैं वो कोरियर के ज़रिए भिजवाए गए हैं। और इन खतूत में फूले हुए जैसे महसूस होता है, कुछ चीज़ है, लेकिन ये खतूत खोले नहीं गए थे। सीटीडी हुकाम जो है वो इनका लेबॉर्ट्री के ज़रिए तज्ज़िया करेंगे, इन खतूत में क्या सब्सटेंस या मवाद जो है मौजूद था और उसकी क्या संगीनी है, वो कितना ख़तरनाक है, ये सीटीडी हुकाम जो लेके गए हैं। ताहम पुलिस हुकाम ने और सीटीडी हुकाम ने ये कहा है कि उस वक्त तक कोई हतमी नतीजा या फ़ैसला हम नहीं बताएंगे या तफसीलात शेयर नहीं की जा सकती कि ये खतूत किस मकसद के लिए और इनमें क्या चीज़ भेजी गई है, जब तक कि हम इसकी पूरी तहकीकात न कर लें। ये पुलिस हुकाम जो हैं वो इस सारे चारों खतूत को की जो तहकीकात है वो कर रहे हैं। जो एहलकार डाकिया जो था वो भी उसको भी अपनी कस्टडी में ले लिया गया था पुलिस की जानिब से, तो उससे भी तहकीकात करेंगे। और उसके बाद अगली मज़ीद तहकीकात जब होंगी किस शख्स की जानिब से ये भिजवाया गया था, चूँकि ये डिस्टिनेशन इसका ज़ाहिर है किसी न किसी राय से मालूम हो सकता है। डाक बजरिया डाक जो आया है और इस थ्रू प्रॉपर चैनल ये खतूत जो है फाजिल जज साहबान को आए हैं। ताहम पुलिस हुकाम ने इस हवाले से कोई भी मौक़िफ़ देने से, बयान जारी करने से वाज़ेह तौर पर इनकार किया और उन्होंने कहा कि जब तक तहकीकात नहीं होती उस वक्त तक कोई हतमी नतीजा जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। जी ठीक है उमर हयात हमें अपडेट कर रहे थे, हमाद असलम भी अपडेट कर रहे थे लाहौर हाई कोर्ट से। 4 जजिस को धमकी अमेज़ ख़त मौसूल हुए हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया।